ناظرین اکرام السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے دوسرے حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آپ کو اس سے پہلے والے حصے میں بتایا گیا تھا کہ ایک اسرائیلی اور مصری کی لڑائی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مصری کا قتل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس واقعے سے خاصے پریشان تھے کیونکہ ایک اسرائیلی کے ہاتھوں ایک مصری کا قتل خاصا سنگین معاملہ تھا۔ حضرت ڈرے اور چوکنے رہتے کہ کہیں پکڑے نہ جائے۔ دوسرے دن ان کا دوبارہ گزر ہوا تو جس اسرائیلی کی طرفداری میں وہ مصری کو ایک روز پہلے قتل کر چکے تھے، وہی ایک بار پھر ایک اور مصری سے لڑ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈانٹا کہ تو بڑا گمراہ ہے، سب سے لڑتا پھرتا ہے، پھر مصری پر جھپٹ پڑے۔ اسرائیلی شاید یہ سمجھا کہ وہ خود اس کو مارنے والے ہیں، اس لیے چلا اٹھا کہ کل ایک آدمی کی جان لے چکے ہو، کیا آج مجھے بھی ٹھنڈا کر دو گے؟ مصری کے قتل کا حال اگر کچھ چھپا ہوا تھا تو اس شور سے بالکل کھل گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پورا خطرہ پیدا ہو گیا۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے خبر سنائی کہ فرعون کے دربار میں میٹنگ ہو رہی ہے۔ انہیں مصری کے قتل کے تمام حالات معلوم ہو چکے ہیں اور اب وہ آپ کے قتل کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بچتے بجاتے شہر سے نکل گئے اور چلتے چلتے مصر کی سرحد کے باہر مدین پہنچ گئے۔ مدین پہنچ کر آپ کا گزر ایک کنویں یا چشمے سے ہوا جہاں لوگوں کی کثیر تعداد جمع تھی جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ دو لڑکیاں بھی ہیں جو سب سے الگ اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہیں۔ حضرت نے پوچھا کیا چاہتی ہو؟ کہنے لگی ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، وہ جانوروں کو پانی پلانے کے لیے نہیں لا سکتا، ہم اس وقت تک یہاں بیٹھی رہتی ہیں جب تک چرواہے چلے نہ جائیں۔ حضرت بڑے زوراور تھے، آپ نے چرواہوں کو ہٹایا اور بے بس لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلا کر انہیں رخصت کر دیا۔ خود بھی حضرت ایک پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھ گئے اور اللہ سے عرض کرنے لگے کہ پروردگار، جو بلائی بھی تو مجھ سے کرنی چاہے میں اس کا محتاج ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ لڑکیوں نے گھر جا کر اپنے والد کو بتایا کہ آج اتنی جلدی کیوں کر آ گئیں۔ اس پر باپ نے حضرت کو بلا بھیجا۔ انہی میں سے ایک لڑکی شرمائی ہوئی آئی اور حضرت سے کہنے لگی میرے والد نے تمہیں یاد کیا تاکہ تمہیں احسان کا بدلہ دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ہو لیے اور حضرت شعیب کو سارا واقعہ کہہ سنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ اب آپ نہ ڈرو، ظالموں کے چنگل سے نکل آئے ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی بولی اس شخص کو جانے نہ دیجیے، اپنے کام پر لگا دیجیے، یہ طاقتور بھی ہے اور ایماندار بھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے کہا دیکھو میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے کر دوں گا اور حق میں یہ ہے کہ تم 8 برس میرے گھر کام کرو گے، اگر 10 برس رہ جاؤ تو یہ تمہارا احسان ہوگا، میں تمہیں کوئی تکلیف دینا نہیں چاہتا، انشاءاللہ تم مجھے اچھا پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تجویز منظور کر لی اور فرمایا کہ دونوں میں سے جو مدت بھی پوری کر دوں عہد پورا ہو جائے گا اور مجھ پر کوئی الزام نہ آئے گا۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے اور ان کی خدمت کرتے رہے۔ مدت پوری کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بال بچوں کو لے کر چل پڑے۔ کوہ طور کے قریب پہنچے تو ایک جھاڑی میں سے آگ دکھائی دی۔ بیوی سے کہنے لگے تم لوگ یہیں ٹھہرو، آگ سی دکھائی دی ہے، جاتا ہوں شاید کوئی بستی مل جائے یا وہاں سے آگ لے آؤں تاکہ تمہیں کچھ گرمی پہنچائی جا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں چلتے چلتے کوہ طور پر پہنچے تو وہاں اللہ پاک سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ میں ہی ہوں رب، میں سب جہانوں کا پالنے والا ہوں۔ پھر حکم ہوا اپنے جوتے اتار ڈال اور ہاتھ کی لکڑی زمین پر ڈال دے۔ لکڑی گرتے ہی ایک بہت بڑا اژدہا بن گئی اور پھنکارنے لگی۔ اس ناک کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام ڈر کر بھاگے اور اس طرح بھاگے کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ واقعی ڈرنے کی بات بھی تھی، اژدہا پڑا بل کھا رہا تھا۔
لیکن فوراً موسیٰ علیہ السلام کے کان میں آواز گونجی کہ کیوں بھاگتا ہے، واپس آ جا، تیرے لیے امن ہی امن ہے، میرے سامنے پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام آ گئے تو حکم ملا، اچھا اب اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہی کیا۔ جب ہاتھ گریبان سے باہر نکالا تو برف کی طرح سفید اور سورج کی طرح روشن تھا۔ ارشاد ہوا کہ یہ کوئی روگ نہیں ہے کہ تیرا دل کڑھے، یہ تو ایک معجزہ ہے۔ اب تو فرعون کے پاس جا اور انہیں ہمارا پیغام پہنچا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ میرے خدا، میری زبان میں لکنت ہے، میں فرعون کے دربار میں تقریر کیسے کروں گا؟ میرے بھائی ہارون کی زبان کھلی ہوئی ہے، خوب بولتا ہے۔ فرمایا گیا بے فکر رو، ہم ہارون کو بھی تیرے ساتھ کر دیں گے اور اپنے معجزوں اور نشانیوں سے تم دونوں کو ایسا مضبوط بنائیں گے کہ دشمن تمہارا اور تم پر ایمان لانے والوں کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا۔ ناظرین اکرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس سیریز کا تیسرا حصہ بھی جلد نشر کیا جائے گا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔